خواتین دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ بنیادی مقصد صنف نازک کو، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، گھروں کی بنیاد اور اکائی بیسک یونٹ آف دا فیملی کو دین اسلام کی تعلیمات سے روشناسی اور واقف کاری فراہم کرنا ہے، تاکہ جب گھر کی عورت دین کو سیکھ جائے گی تو پھر اپنے زیر اثر زیر تربیت بچوں کو دین سکھائے گی، اور جب وہ ایک پریکٹسنگ مسلم لیڈی ہوگی تو پھر اس کے کہنے سے زیادہ اس کی پریکٹس سے، اس کے عمل سے اس کے بچے، اس کے متعلقین دین سیکھیں گے، اور آسان اور عام فہم انداز میں شرعی مسائل سمجھائے جاتے ہیں، فقہی باتیں بتائی جاتی ہیں، جو کہ آسان بات اٹ سیلف نہیں ہے۔ آج ہم کیا بات کر رہے ہیں جناب؟ نوافل، جنہیں خیر کہا گیا، جو کہ آپشنل پریئر ہے، جو کہ سم تھنگ ایکسٹرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسینشیل فار یور اسپریچول گروتھ، روحانی ترقی کا راز ہیں۔ فرائض اور واجبات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیونکہ تخلیق انسانی کا مقصد ہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے اکارڈنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، تو عبادت اس کی جو واجب الوجود بھی ہے، ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، اور ہم کس طرح سے اس کو راضی کر سکتے ہیں، مفتی صاحب، ہماری عالمات ہماری رہنمائی اس حوالے سے کر رہی ہیں۔ کل ہم نے جو بات کی جناب، وہ بریفلی اگر سمرائز کروں تو ہم نے شروع کیا تھا صلاۃ اللیل سے، نماز تہجد سے، اور کل ہم نے بات کی نماز اشراق اور نماز چاشت کے فضائل کے تعلق سے۔ آج ہم کیا بات کریں گے؟ آج ہم بات کریں گے جناب نماز اوابین کے تعلق سے، تحیۃ الوضو کے تعلق سے، صلاۃ التوبہ کے تعلق سے۔ آپ پہ کالز کے دروازے کھولتے ہیں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، جو کوئی ذہن میں ذہن کے نقشے پہ ابھر رہی ہے وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے۔ آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ دونوں ہی بڑی خوبی کے ساتھ آسان اور عام فہم انداز میں گفتگو کرتی ہیں۔ میں انہیں سلام عرض کرتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں۔ عالمہ حافظہ حرا ابراہیم اور عالمہ عائزہ عامر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں کیسی ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے اخلاص میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی صحیح کو قبول فرمائے۔ جناب، اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور انٹروڈکشن کرواتے ہیں جناب ہمارے بڑے، ہمارے مینٹور شیخ الحدیث استاذ المکرم۔ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، بہت ساری جہتیں ہیں، ہر جہت شاندار ہے، باکمال ہے، اور ماشاءاللہ فیض بخش ہیں، نفع بخش ہیں، فیض گستر ہیں۔ مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر آج بھی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کی اجازت سے پروگرام شروع جی، کریں؟ اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمہ حافظہ حرا ابراہیم، آج ہم بات کر رہے ہیں نماز اوابین کے تعلق سے۔ انفیکٹ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو نماز اوابین کا وقت کیا ہے اور رکعات کی تعداد کیا ہے، اور اس کے تعلق سے نماز اوابین کے تعلق سے کلام کیجیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نماز اوابین کا وقت وہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز کے وقت سے پہلے تک ہے۔
تو نماز اوابین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی حالت سب سے زیادہ پسند ہے کہ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور خاک پر اپنا منہ رگڑ رہا ہوتا ہے. اور اوابین کے معنی احادیث میں آتے ہیں کہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا. اور احادیث میں مغرب کی نماز کے بعد اس نماز کی ادائیگی پر ترغیب دی گئی ہے. تو دیکھیں کتنا خوبصورت یہ مجموعہ ہے کہ بندہ سارے دن کے اعمال سے فارغ ہو کر اب نماز مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین جب ادا کرے گا تو جب اس کی ادائیگی ہوگی تو انتہائی عاجزی اور اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے دن بھر کے اعمال پر نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے گا، رجوع کرے گا. تو نماز اوابین کا جو وقت ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد سے وقت عشاء تک ہے، اور اس کی تعداد رکعات کی تعداد وہ 6 ہے. یعنی 6 رکعات. اور اس کا طریقہ کار پھر یوں ہوگا کہ نماز مغرب کی ادائیگی کی 3 فرض پڑھیں اور پھر 2 سنت. اور پھر بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ جو مغرب کے بعد کے 2 نفل ہیں وہ ادا کی اور پھر 4 رکعات نماز نفل صلاۃ الاوابین کی. تو یہ ملا کر 6 رکعات صلاۃ الاوابین ہو گئیں اور یہ صلاۃ الاوابین کی نماز کہلائے گی. لیکن افضل یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ آپ مغرب کی نماز پوری پڑھیں، 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل اور پھر 6 رکعات نفل وہ صلاۃ الاوابین کی پڑھیں. لیکن اگر وقت کم ہے یا اور کوئی کام ہے اور اس طریقے سے بھی کر لیا تو یہ بھی صلاۃ الاوابین ہی شمار ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. فضائل کے تعلق سے میں چاہوں گی کہ یہ سوال میں آپ تک لے کے آؤں. نماز اوابین کی کیا فضائل ہیں؟ دیکھیں، اوابن یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بار بار لوٹ کر آنا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اس لفظ کو استعمال کیا ہے. جیسے ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انہو اوابن، یعنی وہ بندہ جو بار بار اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے. یعنی وہ بندہ اسی اعلیٰ و رفع ہستی سے اپنی ہر حاجت کا سوال کرتا ہے، اپنی ہر حاجت کو لے کے وہ اسی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. لہٰذا نماز اوابین کو ان لوگوں کی پہچان قرار دیا جاتا ہے جو لوگ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں. احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر نماز اوابین کے فضائل بیان ہوئے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں ادا کی تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت واجب کر دے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ الصلوۃ و تسلیمات نے ارشاد فرمایا جس نے بھی نماز مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھی تو اللہ رب العزت اس کے لیے 2 محل تعمیر کرے گا جنت میں. آگے مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ صلاۃ الاوابین غافلین کے لیے غفلت سے نجات کا ذریعہ ہے اور یہ مقبول دعا ہے، وہ مقبول دعا جو رد نہیں کی جاتی. سبحان اللہ. تو یہ صرف رکعات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت اور اس کے بندے کے درمیان جو ایک قرب کا واسطہ ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے. یہ ایک خوبصورت لمحہ ہے جب بندہ اپنی مصروفیات کے بعد اللہ رب العزت کے آگے جھکتا ہے، اپنی حاجات لے کے اس کی بارگاہ میں جاتا ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مغرب کے بعد یہ چند رکعات پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں تاکہ اللہ رب العزت کا یہ خصوصی قرب ہمیں حاصل ہو اور تاکہ ہمارے دل کو بھی سکون ملے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی قرب اور اس کی محبت حاصل کرنے کا ایک بہت پیارا ذریعہ. اور ہم اوور آل جو نوافل کی بات کر رہے ہیں، نوافل قرب الہی کا سبب بھی ہیں اور بن سکتے ہیں اگر آپ اس کی رضا کے لیے خالص ہو کے نوافل ادا کریں. مفتی صاحب میں آپ کی سمجھاؤں گی اور نماز اوابین کے تعلق سے، اس کی تعداد رکعات کے تعلق سے اور فضائل کے تعلق سے کلام فرمائیں. اور ناظرین آپ لوگ بھی کالز کے ذریعے براہ راست ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. جو بھی سوالات کرنا چاہتے ہیں، شرعی مسائل ہوں، کوئی کوئری آپ کے ذہن کے نقشوں پہ ابھر رہی ہے، کوئی ایسا سوال، حضرت صاحب موجود ہیں ماشاء اللہ، تسلی بخش جوابات آپ کی جناب سے عطا ہوتے ہیں، تو بس کالز کر سکتے ہیں آپ لوگ لائیو نمبرز پہ جو اپنے ٹی وی سیٹس پہ دیکھ رہے ہیں. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ الاوابین، صلاۃ کو ہمارے اردو فارسی میں نماز کہا جاتا ہے. اوابین جو ہے وہ اواب کی جمع ہے. اواب کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ رجوع کرنے والا. تو صلاۃ الاوابین یعنی بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کی نماز.
تو صلاۃ الاوابین کا اطلاق جو ہے وہ احادیث اور آثار میں دو نمازوں پر آیا ہے. ایک تو چاشت کی نماز کے بارے میں جسے صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے, اس پہ بھی اوابین کا اطلاق آیا ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے بڑی مشہور کہ صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال, کہ اوابین کی نماز, اوابین کے نوافل اس وقت ہیں کہ جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں گرمی سے, یعنی جب سورج جو ہے وہ اتنا بلند ہو جائے اور اونٹ کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے پاؤں گرمی سے جلنا شروع ہوں, اس طرح کا جو وقت ہے. اور وہ وقت کون سا ہے؟ وہ وقت چاشت کی نماز کا ہے. تو حدیث میں صراحتاً اس کے بارے میں آیا, لہذا اس پر بھی صلاۃ الاوابین کا اطلاق ہوتا ہے. اور مغرب کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کے لیے بھی بعض آثار میں اور بعض احادیث میں بھی آیا ہے, جیسے امام عبداللہ بن مبارک کی جو روایت کردہ حدیث ہے, ان کی کتاب ہے زہد اور رقائق کے بارے میں, اس میں بھی ہے. اور بعض صحابہ سے آثار جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ سے, تو ان آثار میں مغرب کی نماز کے بعد کے نوافل پر بھی اوابین کا اطلاق آیا ہے. تو صلاۃ الاوابین چاشت کی جو نماز ہے وہ بھی ہے, اور جو مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں وہ بھی صلاۃ الاوابین ہے. اور نوافل کے ویسے جو عمومی فضائل ہیں وہ اپنی جگہ پر, پھر چاشت کی نماز کے فضائل ان پہ کل بھی ہماری گفتگو ہوئی, بات ہوئی. اوابین کے لیے بھی الگ سے جو ہے وہ فضائل بھی وارد ہوئے ہیں اوابین کی نمازوں کے لیے. پھر جو آثار اس بارے میں ہیں, روایات ہوتی ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ روایات جو ہے وہ کمزور درجے کی ہوتی ہیں, کچھ ان میں کیلو کال بھی ہوتا ہے. پہلے بھی کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ جو روایات جن میں معمولی ضعف ہو, ضعف یسیر ہو, تو وہ فضائل میں چل جاتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات بعض روایات میں ضعف بہت زیادہ ہوتا ہے, ضعیف جدہ جسے کہا جاتا ہے, مطروح بھی کہتے ہیں. تو ضعیف جدہ موضوع تو خیر سرے سے ہی جو من گھڑت ہوتی ہے وہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے. جو ضعیف جدہ ہے, ضعیف جدہ جو بہت زیادہ کمزور ہو, اس کو بھی فضائل میں اس طرح لیا نہیں جاتا. تو ان سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تو عمومی طور پر صالحین سلف کا معمول اس حوالے سے رہا ہے, اور قرآن میں بھی ذکر آیا ہے جہاں اوابین کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اوابین کے لیے غفار ہے, یعنی جو کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہیں تو اللہ ان کو کثرت سے بخشنے والا ہے, معاف فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, ایک کالر پروگرام میں شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ بہن. کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. کچھ نام ہے میرا. میں نے مفتی صاحب سے سوال پوچھنا ہے. میری ساس مجھے اپنے رشتے داروں کے گھر نہیں لے کے جاتی, نہ میرے خاوند اپنے دوستوں کے گھر لے کے جاتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, انہیں عذاب ہوگا قیامت کے دن؟ وہ جو عذاب ہے کہ ساس کی نامہ اعمال میں سے نیکیاں بہو کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی, اور بہو کے گناہ ساس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گے, یہ میری ساس کو عذاب ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال شامل کیا جا رہا ہے, اور اب ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے گا, آخری سیگمنٹ میں انشاءاللہ شامل کروں گی. ابھی ایک بریک شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں نفلی نمازوں کے احکام کے تعلق سے, اور آج ہم جناب بات کر رہے ہیں نماز اوابین کے تعلق سے. بریک سے قبل شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیوضہم اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. ایک کال بھی شامل کر رہی ہوں اور پھر انقسام کرتی ہوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن حمیرہ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال. آج کیا سوالات لے کے آئی ہیں؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی نے نا 2 رکعت نفل کی نیت کی, لیکن بھولے سے نا 3 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دی, تو ایسی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ادا ہو جاتی ہے یا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ اچھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مکروہ وقت جو ہوتا ہے زوال کا وقت ہوتا ہے, اس میں نا بعض لوگ منع کر رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے, کیا اس میں تلاوت کرنا منع ہوتا ہے؟ اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. اچھا. اور میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ جو باوضو سویا جاتا ہے رات کے وقت, تو اس کی نا لوگ فضیلت بیان کرتے ہیں, یہ کیا ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا ہے؟ کسی بزرگوں نے فرمایا ہوا کہ رات کو باوضو سویا جائے تو اس کا اجر و ثواب بہت ملتا ہے, اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ کے سوالات شامل کیے جائیں گے انشاءاللہ, نوٹ کر لیے گئے ہیں. جی مفتی صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی. میں گزارش کر رہا تھا اوابین کے حوالے سے کہ اس کا اطلاق جو ہے کس پر ہوتا ہے. تو ظاہر نصیب بندہ چاشت کی نماز بھی پڑھ لے, چاشت کے نوافل بھی پڑھے, مغرب کے بعد والے نوافل بھی پڑھے, تو سبحان اللہ دونوں کو ہی جو ہے وہ اجر اسے ملے گا. تاہم کوئی اگر ایک بھی پڑھ لیتا ہے تو اوابین کا چونکہ اطلاق دونوں پر موجود ہے, لہذا اوابین کا اجر اسے مل جائے گا. باقی مغرب کے نماز کے بعد جو پڑھے جاتے ہیں اوابین کے نوافل, تو 6 نوافل جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں. 2 سلام کے ساتھ پڑھنا افضل اولا ہے, لیکن اگر کوئی اکٹھے پڑھنا چاہے ایک ہی سلام کے ساتھ 6 نوافل تو بھی پڑھ سکتا ہے,
اسی طرح جو ہے وہ بعض حضرات علماء 2 رکعت جو سنت ہے اس کو ساتھ اگر 4 نوافل ملا کر پڑھ لیے جائیں ایک سلام کے ساتھ تو اس کی بھی اجازت دیتے ہیں اور اس پر بھی اوابین کے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں. اگرچہ اولا وہی ہے، افضل وہی ہے کہ 2 کر کے الگ سے پڑھے جائیں اور سنت موقدہ کے علاوہ 6 پڑھے جائیں، افضل یہ ہے. لیکن کوئی اگر ان کو ساتھ ملا کر جو ہے وہ 6 کی تعداد پوری کر لیتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اجر سے باذن اللہ بالکل یا محروم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. عالمہ ہیرا ابراہیم، میں آپ کی سمت آؤں گی. کیا صاحب نے اس حوالے سے ماشاءاللہ کلام بھی فرمایا ہے، نماز چاشت اور نماز اوابین ایک ہی ہیں؟ جی، نماز چاشت اور نماز اوابین جیسا کہ ہم نے نماز چاشت کی ابھی تفصیل سے ملی، لیکن ویسے شامل کر لیں. جی ضرور. السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا نام صبا ہے. جی صبا، جی صبا سوال کیجیے. صبا نام ہے میرا. جی میرا جی. کہتی ہے کہ جیسے ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی اگر قضا رہ جائے تو اس کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا، اور کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ بھی ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے گا، انشاءاللہ آخری سیگمنٹ میں، اسی کے بعد والے سیگمنٹ میں آپ سب کے سوالات شامل کیے جائیں گے. جی جی، تو نماز چاشت اور نماز اوابین یہ 2 الگ الگ نفل نمازیں ہیں اور ان کے اوقات بھی الگ ہیں، ان کی رکعات کی تعداد بھی مختلف ہیں. جیسے نماز چاشت وہ جس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، وہ طلوع آفتاب کے تقریباً 20 منٹ بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، جو کہ زوال کے وقت سے پہلے تک ہے. اور نماز اوابین وہ مغرب کی نماز کے بعد سے وقت عشاء تک رہتا ہے. اسی طریقے سے دونوں کی رکعات کی تعداد بھی مختلف ہے. نماز چاشت اس کی کم سے کم 2 رکعات اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں، اور نماز اوابین کی 6 رکعات ہیں جس کی پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے. اسی طریقے سے دونوں کے فضائل میں بھی فرق ہے. نماز چاشت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز چاشت کی 2 رکعات نماز ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کفایت کرے گی. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو چاشت کی 12 رکعات ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے سونے کا محل بنائے گا. سبحان اللہ. اور صلاۃ الاوابین کی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعات نوافل ادا کرے تو یہ اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر ہے. تو کس قدر فضل عظیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قدم قدم پر ہمارے لیے اجر و ثواب کی بہاریں رکھی ہیں. تو نماز چاشت اور نماز اوابین یہ 2 الگ نمازیں ہیں، ان کے اوقات بھی الگ ہیں، ان کے فضائل بھی الگ ہیں، اور ان کی رکعات کی تعداد بھی مختلف ہیں. اگرچہ بعض صورتوں میں نماز چاشت پر بھی نماز اوابین کا اطلاق کیا جاتا ہے. میں آپ کی سمت آؤں گی. عالمہ عائزہ عامر، تحیۃ الوضو کے تعلق سے کلام کیجیے. تعداد رکعات اور اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ یہ وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو خشک ہو جانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا یہ تحیۃ الوضو کہلاتا ہے. یہ نماز پڑھنا، یہ 2 نفل پڑھنا یہ مستحب ہے، سنت غیر مؤکدہ بھی ہے. البتہ اگر اعضائے وضو خشک ہو جانے سے پہلے کوئی فرض یا سنت کی نیت باندھ لیتا ہے تو وہ بھی تحیۃ الوضو کے قائم مقام ہو جائیں گے. یعنی انسان جب فرض کی نیت باندھ رہا ہے تو وہ فرض کا بھی اس کو ثواب مل جائے گا اور تحیۃ الوضو کا بھی. اسی طرح سنت کی نیت باندھ لی تو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا اور تحیۃ الوضو کا بھی. باقی احادیث مبارکہ میں اس کے متعدد مقامات پر بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں. جیسے کہ ایک مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، وہ تمہارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میں جنت میں تمہیں اپنے آگے دیکھتا ہوں؟ یعنی میں جب بھی جنت میں گیا تو میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنی. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے جب بھی اذان دی یا میں جب بھی اذان دیتا ہوں تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو باقی نہیں رہتا میں وضو کر کے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. یعنی وہ پابندی سے تحیۃ الوضو ادا کیا کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمائے اسی وجہ سے تمہیں یہ درجہ، یہ مقام عطا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو لہٰذا تحیۃ الوضو پڑھنے کا معمول ہمیں بنانا چاہیے. 2 رکعت پڑھنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، لیکن یہ کثیر اجر و ثواب کا باعث ہے ہمارے لیے. مکروہ اوقات کے علاوہ جیسے طلوع آفتاب، غروب آفتاب، دعوی کبریٰ جسے زوال کا وقت کہتے ہیں، اسی طرح فجر و عصر کی نماز کے بعد ان اوقات کے علاوہ جب بھی تحیۃ الوضو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی، اور یہ دونوں سوالات میں چاہتی ہوں آپ بھی اس پہ کامنٹ فرمائیں اس کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، میں یہ معلوم کرنا تھا جی جی جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو جہیز میں جو سامان ملتا ہے یا بری میں جو سامان ملتا ہے وہ اس کے سسرال والے اگر استعمال نہیں کر رہے تو نہ کیا لڑکی اپنی مرضی سے کسی کو تحفے میں وہ سامان دے سکتی ہے؟ ایمپلائنڈ ہوں، میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، مگر نہ میرا وہ سامان نہ میرے استعمال میں آئے نہ میرے سسرال والے استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، تو آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ وہ کسی کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، یہ سوال پوچھ لیا جائے گا مفتی صاحب سے اور انشاءاللہ میں شامل کروں گی۔ جی مفتی صاحب۔ جی باقی تو ٹھیک ہے، بس یہ جو گفتگو ہوئی چاشت اور اوابین کے حوالے سے کہ یہ ایک ہی نماز ہیں، یہ الگ الگ ہیں، تو جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ چونکہ دونوں پر اوابین کا اطلاق حدیث اور آثار سے ثابت ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ مغرب کے بعد والے جو نوافل ہیں وہ الگ ہیں اور چاشت والی نماز جو ہے وہ الگ ہے، تو اس کے لیے بھی اوابین کا لفظ آیا، اس کے لیے بھی اوابین کا لفظ آیا ہے، تو لہذا اس اعتبار سے دونوں کو الگ الگ کاؤنٹ کرنا یا الگ الگ شمار کرنا تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن چاشت کی نماز کو اوابین کی نماز سے خارج کرنا اور یہ کہنا کہ مغرب کے والے ہی اوابین ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی کہ جو چاشت کے بارے میں اوابین کا اطلاق ہے وہ خود حدیث مبارک کے اندر اس انداز پر آیا ہے کہ وہ حدیث صحیح بھی ہے اور صریح بھی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث بھی ہے، صریح بھی ہے، اس پہ کیل و قال نہیں ہے۔ جبکہ مغرب کے بعد کے جو حدیث اور روایات ہیں نوافل کے بارے میں، ان روایات میں بالخصوص جو مرفوع روایات ہیں ان میں کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس کی سند جو ہے وہ قیل و قال سے خالی ہو، بلکہ بعض تو ایسی سخت، جیسے یہ 12 سال کی بعد والی روایت میں تو جو راوی ہیں ان پر تو ایسی سخت جرح ہے، اس کو تو ضعیف جدہ جو ہے وہ قرار دیا ہوا ہے۔ تو لہذا چونکہ اس طرف جو آثار ہیں ان کی اسنادی حیثیت جو ہے، جو کریڈیبلٹی ہے وہ کمزور ہے، معاملہ جو ہے وہ مرفوع سے نیچے آ جاتا ہے آثار پر، اور آثار کی بھی حیثیت کوئی اتنی زیادہ ایسی اوتھینٹک نہیں ہے جو چاشت والی نماز کے لیے جو آیا ہے کہ وہ حدیث جس طرح کی صحیح اور صریح حدیث ہے، یہاں مغرب کے نوافل کے بارے میں اس درجے کی حدیث اس انداز پر موجود نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ جو چاشت کی نماز ہے وہ تو اوابین کی نماز ہے ہی بہر صورت، یعنی اس کے تو اوابین کی نماز ہونے سے انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خود زبان رسالت مآب علیہ السلام سے اس کو اوابین کی نماز قرار دیا گیا ہے، تو وہ اپنی جگہ پر وہ اوابین کی ہے۔ بس مغرب کے بعد کے جو نوافل ہیں ان پر اوابین کا اطلاق ہے یا نہیں، تو ان پر بھی اوابین کا اطلاق درست ہے، کیونکہ اس بارے میں بھی آثار موجود ہیں، اگرچہ ان کی حیثیت اس طرح کی نہیں ہے، لیکن چونکہ بہرحال آثار ہیں اور انہی آثار کو بنیاد بنا کر صالحین سلف کی ایک تعداد ہے جو مغرب کے بعد کے نوافل کو اوابین کہہ کے یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اوابین، تو ٹھیک ہے اس کو بھی اوابین کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بہرحال اوابین کے اس سے خارج کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں نفلی نمازوں کے احکام کے تعلق سے، اور آج ہم نے جن نمازوں کو موضوع بنایا ہے وہ ہیں نماز اوابین، نماز چاشت، اور اب ہم نے بات کی بریک سے قبل تحیۃ الوضو کے تعلق سے، اور عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کی سمت بڑھتی ہوں۔ مجھے یہ بتائیے میری بہن کہ اگر ہم کسی تاریخی مسجد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کیا وہاں تحیۃ المسجد ادا کرنی ہوگی؟ جی، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کی ضرورت ہمیں عام طور پر اس وقت پیش آتی ہے جب ہم کہیں زیارات یا سیاحت کے لیے جائیں، اسپیشلی خواتین، کیونکہ مردوں کا تو مسجد میں آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن خواتین جو ہے وہ کہیں جیسے عمرے وغیرہ پر گئی ہیں تو پھر زیارات کے لیے مسجد قباء، مسجد قبلتین وغیرہ جاتی ہیں، تو تحیۃ المسجد یعنی مسجد میں داخل ہوتے وقت 2 رکعت نماز مسجد کے احترام میں پڑھنا، یہ تحیۃ المسجد کہلاتی ہے، اور جو بھی شخص مسجد میں جائے اور وہاں پر وہ تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز نفل ادا کرے تو یہ سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ لیکن اگر کوئی زیارت کے لیے یا سیاحت وغیرہ کے لیے کسی تاریخی مسجد وغیرہ میں جاتا ہے تو علامہ ابن عابدین شامی یہ لکھتے ہیں کہ تحیۃ المسجد ہر حال میں سنت نہیں ہے بلکہ عام نفل کی طرح ہے، یعنی اگر کوئی نہ پڑھے تو مکروہ نہیں ہے،
یعنی مستحب یہی ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں اور آپ عبادت کی نیت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت کریں، اور اس نیت کے ساتھ آپ تحیۃ المسجد کی ادائیگی بھی کر لیں، تو یہ یقیناً ایک بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ لیکن اگر نہ بھی پڑھی گئیں یا نہیں پڑھ سکے تو پھر اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، بس اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی مکروہ اوقات میں سے کوئی وقت نہ ہو۔ اچھا صلاۃ التوبہ کے تعلق سے کلام کرتے ہیں، نفلی نمازوں کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ وضو کر کے 2 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے جب ادا کرتا ہے تو وہ صلاۃ التوبہ کہلاتی ہے نماز۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آپ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کوئی گناہ کر لے تو وہ وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو اللہ رب العزت اس کو بخش دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ 2 رکعت پڑھنا ہی توبہ کے لیے کافی نہیں ہے۔ توبہ کے لیے باقاعدہ مکمل شرائط ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ جب وہ شرائط پوری ہوں گی اسی وقت توبہ قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو انسان نادم ہو، یعنی جو آپ نے غلطی کی ہے، جو گناہ آپ سے ہو گئے اس پہ آپ خود کو گلٹی فیل کرائیں، اسی طرح اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں، آج کل یا پرسوں نہیں، کیونکہ جتنا زیادہ بندہ اس گناہ میں ملوث رہتا ہے اتنا زیادہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس سے نکلنا، لہٰذا اسی وقت اس گناہ کو ترک کر دیں اور آئندہ کے لیے قصد کریں کہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کریں گے، پختہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی اگر کسی کا حق تلف کیا تھا تو اس کا بھی ازالہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے یا آپ نے کسی کو ہرٹ کیا، کسی بھی طریقے سے کسی کا کوئی حق تلف کیا ہے تو آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیں، بغیر معافی مانگے، بغیر ازالہ کیے، بس یہ 2 رکعت پڑھ لیں تو اور آپ اس کو کافی سمجھیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر حقوق العباد میں کوئی کوتاہی کی ہے تو اس کا ازالہ ضروری ہے۔ پھر اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت سے امید ہے بھرپور کہ اگر آپ تمام توبہ کی شرائط مکمل طریقے سے پوری کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو بخش دے گا۔ لیکن یہ بھی بات یاد رہے کہ سب سے اسینشیل ایلیمنٹ جو ہے نا وہ سیلف سینسیشن ہوتی ہے، کہ آپ پہلے اپنا محاسبہ کرنا شروع کریں، تبھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کہاں گناہ کر رہے ہیں، کون سے گناہ ہیں جو ایسے ہماری ڈیلی روٹین میں شامل ہیں۔ جب آپ اس بات کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے کہ اپنا محاسبہ کریں، تبھی جا کے آپ کو معلوم ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر آپ کے اندر محاسبہ نفس کی جو قوت ہے وہ ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہوتی ہے۔ پھر اپنے گناہوں کو اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہاں ان گناہوں میں ہم ملوث ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھا ہم یہ بھی گناہ کر رہے ہیں، لیکن جب پتہ لگ جائے تو ان گناہوں کو جسٹیفائی نہیں کریں، بلکہ ان کو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب گردانیں تاکہ پھر آپ ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں۔ جناب، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور حقیقی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی والی بات، سیلف انالیسس والی بات سب بہنوں کو سوچنی بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ سب میں آپ کی سمت آؤں گی، اور اگر ہم کسی تاریخی مسجد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں تحیۃ المسجد کا کیا حکم ہوگا، اسپیشلی بہنوں کے لیے آپ رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیں، بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، تاریخی مسجد کی زیارت کی جہاں تک بات ہے تو زیارت کی اجازت تو بہرحال حدود و قیود کے ساتھ ہے، لیکن اس زیارت میں یہ پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ مساجد بنیادی طور پر اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، تو کسی مسجد میں بندہ جائے اور اللہ کا ذکر مطلقاً نہ کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ حق مسجد کے خلاف ہے۔ اور تحیۃ المسجد کو مسجد کا حق رکھنے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے، تاکہ جو ہے وہ مسجد کی جو اصل ہے، مسجد جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ کام بھی ہو، وہ مقصد فوت نہ ہو۔ تو مساجد جو ہیں، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو وہ مسجد، وہ تاریخی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں صرف سیاحت جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس میں ذکر اللہ بہرحال ہونا چاہیے۔ اور مسلمان جب کہ کوئی عذر شرعی نہ ہو، کہ مثلا ایسے مقام پر چلے گئے کہ وہاں پر اجازت ہی نہیں ہے سرے سے، گورنمنٹ کی طرف سے، غیر مسلم ملک ہے اور وہاں پر ان کی حکومت ہے اور ان کی طرف سے کوئی اجازت نہیں، باؤنڈری وال ایسی لگی ہوئی ہے، نہ وضو کا اہتمام ہے، نہ نماز کا اہتمام ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ اب نماز کیسے پڑھی جائے؟ لیکن وہاں بھی زبان سے ذکر اللہ کرنا تو بہرحال جو ہے وہ اس کی ممانعت تو کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ بلند آواز سے نہیں کرتے، ہلکی آواز میں اللہ کا ذکر کر لیں جس سے جو ہے وہ آواز آپ کے اپنے کانوں کو سنائی دے، تو بہرحال اللہ کا ذکر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تحیۃ المسجد کا بنیادی مقصود بھی یہی ہے۔ تو اگر مکروہ وقت نہیں ہے اور نوافل پڑھے جا سکتے ہیں تو نوافل پڑھے جائیں، اور اگر جو ہے وہ نوافل نہیں پڑھے جا سکتے تو اللہ کا ذکر کر لیا جائے۔
باقی جو ہے وہ رہ گئی بات یہ بہنوں کے نوافل پڑھنے کے حوالے سے، تو اس میں ایک یہ احتیاط بھی ملحوظ رکھی جائے کہ بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں کے لیے الگ سے جگہ مختص ہوتی ہے مساجد میں ان کے نوافل وغیرہ پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے، پھر تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ الگ سے جگہ مختص نہیں ہوتی، تو ایسے میں پھر بہنیں جو ہے بجائے نوافل پڑھنے کے وہ ذکر اللہ کر لیں، زبان سے ذکر اللہ پر اکتفا کریں اور ایسی جگہ پر ٹھہریں کہ جہاں مردوں اور عورتوں میں آزادانہ اختلاط نہ ہو۔ تو یہ جو آزادانہ اختلاط ہے وہ شریعت کے مقصود کے خلاف ہے، دین کی حکمت کے خلاف ہے، چاہے مسجد میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو خود حضور جان عالم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں بھی جب خواتین مسجد میں آتی تھیں اور یہ ان کو اجازت تھی آنے کی، تو اس وقت بھی جو نماز کا ایک طریقہ رکھا گیا تھا وہ طریقہ بھی اس طرح کا رکھا گیا تھا، تو اس میں فرق رکھا گیا مردوں، عورتوں اور بچوں میں، تو ان کی صف بھی باقاعدہ اسی وجہ سے پیچھے بنائی جاتی تھی۔ تو آج بھی اب تو خیر یہ رواج ہی نہیں ہے، اکٹھی جو ہے وہ نماز ادا کرنے کا مسجد میں اکثر جگہوں پر تو ہوتا ہی نہیں ہے، کہیں کہیں ہے، لیکن جہاں پر ہے تو وہاں پر ایریا الگ سے پرے ایریا مختص ہوتا ہے خواتین کے لیے، جہاں پر ایسا اہتمام ہے وہاں تو ٹھیک ہے سبحان اللہ، اور جہاں پر ایسا اہتمام نہیں ہے تو وہاں پر پھر جو ہے وہ خواتین احتیاط کریں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا ایسا کچھ ہوگا، کسی بہو کی فریاد بھی ہے، ان کا سوال بھی ہے کہ بہو کے نامہ اعمال ساس کے نامہ اعمال میں یا ان کے نامہ اعمال ان کے نامہ اعمال میں، وجہ یہ بیان کر رہی تھی وجہ تو کوئی خاص سمجھ میں نہیں آئی کہ جو ہے رشتہ داروں کے گھر نہیں جانے دیں، نہیں ساس اپنے رشتہ داروں کے گھر نہیں لے کے جا رہی ہے، میاں بھی جو ہے وہ اپنے دوستوں کے گھر لے کے نہیں جا رہے، تو ساس کے رشتہ دار اگر ان کے رشتہ دار نہیں ہیں اور کسی اور وجہ سے جو ہے وہ نہیں جانے دے رہی تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے ایسا۔ بہرحال جہاں تک بات ہے کہ یہ جانا چاہتی ہوں گی نا، یہ جو بات ہے نا نامہ اعمال سے گناہ جو ہے وہ منتقل ہونے کی، یہ تو اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب ظلم کیا جائے، تو ظلم پر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کی جو ہے وہ غیبت کرے، بندہ کسی کی ایسی برائی کرے، بے اذن شرعی غیبت کر رہا ہو، تو اس کے نتیجے میں جو ہے کہ برود قیامت جو حساب ہوگا اس طرح، تو وہاں پر یہ ہے، لیکن یہ نامہ اعمال سے اس طرح نہیں ٹرانسفر ہوگا کہ خود ہم اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے کسی کی کوئی بات ہمیں پسند نہیں آ رہی تو اب ہم کہنا شروع کر دیں کہ اس طرح جو ہے ہوگا، تو اس طرح سے ہماری پسند ناپسند سے نہیں ہوتا، واقعی جہاں پر ظلم کا ترتب ہو رہا ہے تو وہاں پر ٹھیک ہے، اس طرح برود قیامت اگلے کو حساب دینا پڑے گا۔ صبا بہن کہہ رہی ہیں فجر کی قضا اگر رہ گئی ہے تو کیا ظہر کی نماز کے ساتھ ادا کر لیں؟ فجر کی قضا رہ گئی ہے تو ظہر کی نماز کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی مسئلہ جو ہے وہ صاحب ترتیب کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ صاحب ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی نمازیں قضا نہ ہوں، سرے سے وہ مستقل ترتیب سے پڑھ رہا ہو، تو اس کی اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو پہلے وہ قضا نماز پڑھے پھر دوسری نماز پڑھے جو وقت کی ادا نماز ہے۔ لیکن اگر وہ بھی اس کے برعکس کر لیتا ہے اور اس کے بعد 6 نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے تو اس کی وہ قضا بھی بہرحال ادا ہو جاتی ہے اور اصل نماز بھی ہو جاتی ہے۔ تو یعنی کل ملا کے بات یہ ہے کہ کوئی اس طرح پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ لڑکی کے جہیز کا سامان ہے یا بری کا سامان ہے اور سسرال والے بھی استعمال نہیں کر رہے، اس کے بھی استعمال میں نہیں ہے، کسی کو دے سکتی ہے؟ 8 سال ہو گئے کہہ رہی ہے۔ اس طرح کا جو سامان ہوتا ہے اس میں عرف کا اعتبار ہوتا ہے ملکیت میں، اور عام طور پر ہمارے یہاں عرف یہ ہے کہ یہ لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے۔ جب لڑکی کی ملکیت ہے تو اس کا مال ہے، اس کا سامان ہے، جس کو دینا چاہے دے سکتی ہے، خود استعمال کرنا چاہے تو خود بھی استعمال کر سکتی ہے، کسی اور کو دینا چاہے تو کسی اور کو بھی دے سکتی ہے۔ لیکن ہم عام طور پر ایسے موقعوں پہ مشورہ یہ دیا کرتے ہیں کہ اس میں باہمی مشاورت سے کیا جائے جو بھی کیا جائے، ورنہ بعد میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، بالخصوص میاں کو اعتماد میں لے لیا جائے، ورنہ بعد میں پھر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور تلخی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ 2 رکعت کی نیت کی بہن کہہ رہی ہیں اور بھول گئیں اور بھولے سے تیسری رکعت بھی پڑھ لی، پھر سلام بھی پھیر لیا، اب کیا ہوگا؟ ادا ہوئی یا قضا کرنی پڑے؟ اصل میں جو ہے وہ ویسے ان کو بہتر تو یہ تھا کہ دوسری رکعت کے بعد جب تیسری کے لیے کھڑی ہوئی ہیں تو اب جو ہے وہ یا تو تیسری سے پہلے لوٹ آتی، تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے لوٹ آتی اور نماز کو سجدہ صاف کر کے مکمل کر لیتی، اور اگر تیسری کا سجدہ کر لیا اب تو لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، اب جو ہے وہ آگے جانا ہوتا ہے، اب یعنی ایک رکعت اور ساتھ ملا لیں اور 4 رکعتیں جو ہے وہ آپ کی طرح نفل ہو جاتی، پھر لوٹانے کا سوال نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ اگر انہوں نے بیچ میں تیسری میں کہیں پر جو ہے وہ سلام پھیر دی اور نوافل تھے تو اب بہتر یہ ہے کہ یہ رکعت جو ہے وہ نوافل پڑھ لیں، دوبارہ پڑھ لیں۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ باوضو سونا اس کی کیا فضیلت ہے؟ کیا حضور کی حدیث مبارکہ میں ذکر ہے؟ باوضو سونے کے بارے میں احادیث تو باقاعدہ وارد ہوئی ہیں، احادیث مبارکہ میں آیا ہے، اس طرح احادیث بھی ہیں اور بزرگوں کے اقوال بھی ہیں، اقوال الگ ہیں، احادیث الگ ہیں۔ بعض روایات میں جیسے یہ
حضور جان عالم علیہ السلام نے باقاعدہ ایک دعا تعلیم فرمائی کہ کوئی بندہ اگر سوئے اور سو کر بچھونے پر جائے، بستر پر جائے اور سوتے سے پہلے وہ دعا پڑھ لے، مخصوص دعا بتائی ہے، تو آگے فرمایا اگر اس کا انتقال ہو گیا، اس بندے کو جس کو سکھا رہے تھے سمجھا رہے تھے، فرمایا اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارا انتقال فطرت پر ہوا۔ اس طرح ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ کوئی اگر سوتا ہے اس طرح باوضو اور اس کے بعد اٹھتا ہے رات کو، اٹھ کے کچھ عبادت کر کے اللہ سے دنیا و آخرت کی جو خیر مانگے، جو سوال مانگے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اس طرح باوضو سونے کے بارے میں حدیث تو منقول ہیں۔ باقی یہ خاص کسی فضیلت کی بات کر رہی ہیں، کسی خاص فضیلت کے بارے میں اسپیسیفائی کچھ پوچھنا ہے تو الگ سے باقاعدہ بتا کے پوچھیں تو اس کے بارے میں پھر بتا سکتے ہیں کہ یہ حدیث ہے یا بزرگوں کا قول ہے یا ایسے ہی مشہور بات ہے۔ ٹھیک ہے میرے بہن، آپ کا ایک سوال رہ گیا، انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مفتی صاحب میں بہت شکر گزار ہوں، ماشاءاللہ بھرپور طور پہ ایز یوزول ایز آلویز آپ نے رہنمائی فرمائی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عالمہ حافظہ حرا ابراہیم آپ کا اور عالمہ عائزہ عامر آپ کا، ماشاءاللہ بہت خوب آپ کی جناب سے بھی رہا۔ جناب آج کے لیے بس اتنا ہی، نفل نمازوں کے احکام پہ کلام ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرائض و واجبات کی ادائی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ادائی کے ساتھ نوافل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہر نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین، دین اور خواتین۔